ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ تعلیم اور علم ہر قوم کا زیور ہوا کرتا ہے۔ جب بھی کوئی قوم تعلیم سے دور کر دی جاتی ہے تو وہ قوم زوال کا شکار ہوتی ہے، اور اس قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اور تعلیم ہی وہ عظیم زیور ہے کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی معاشرے کے لیے، کہ جو ان قوموں کو زندہ رکھتا ہے۔ تو جب قوم سے تعلیم کا زیور بھی چھین لیا جائے اور قوم سے اس کی عروج کی ساری راہیں بند کر دی جائیں تو قوم پھر کدھر جائے گی؟ یہی حال ملک پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ملک و ملت کو اور ملک و ملت کے مستقبل کو تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں سکولوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، اور اساتذہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور بچے سکولوں میں جانے کے باوجود بھی پڑھ نہیں رہے۔ وہ اساتذہ پڑھا نہیں رہے اور بچے پڑھ نہیں رہے۔ روزانہ ہم اپنے بچوں کو سکولوں میں بھیجتے ہیں، مگر وہ فارغ ہو کر بیٹھ کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس میں اساتذہ کا قصور بھی نہیں ہے اور بچوں کا قصور بھی نہیں ہے، اس میں یقیناً حکمرانوں کی بدنیتی اور حکمرانوں کی یہ صلاحیتوں کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کے سکولوں کو پرائیویٹ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ در حقیقت میں والدین کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو والدین اندھی نیند سوئے ہوئے ہیں اور غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، انہیں ابھی تک ہمارے چونکہ ملک میں اکثریت والدین کی پڑھی لکھی نہیں ہے، گریجویٹ نہیں ہے، وہ پسماندہ علاقوں میں رہ رہے ہیں اور وہ تعلیم سے دور ہیں، علم سے دور ہیں، انہیں اس طرح کی باتوں کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو اگر انہیں اب تک سمجھ نہیں ہے کہ جب اسکول پرائیویٹ ہو جائیں گے تو آپ جب اپنے گھر کی روٹی اور اپنے گھر کا چولہا بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں تو آپ اپنے 3 4 بچوں کی فیسیں کیسے ادا کریں گے؟ ان کی یونیفارم کہاں سے لیں گے؟ ان کی کاپیاں، بیگ، پینسلز کہاں سے لیں گے؟ تو آپ کے لیے یہ پیغام ہے تمام والدین کے لیے کہ آپ اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ اساتذہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو لامحالہ طور پر اساتذہ اکیلے جنگ نہیں لڑ سکتے، تمہارے مستقبل کی، تمہارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ اساتذہ۔ اگر خدا نخواستہ سکولوں کو پرائیویٹ کر دیا گیا تو اکثریت ملک پاکستان کی اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کر بیٹھے گی، چونکہ پرائیویٹ سکولوں میں تو وہ پڑھا نہیں سکیں گے، وہاں بھیج نہیں سکیں گے، ان کی فیسیں ادا نہیں کر سکیں گے۔ لامحالہ طور پر وہ اپنے بچوں کو سکولوں سے اور تعلیم سے نکال لیں گے۔ بچے ہمارے تعلیم سے دور ہو جائیں گے اور علم سے دور ہو جائیں گے، سکولوں سے دور ہو جائیں گے۔ اور یہ سازش ہے کہ جب بھی کسی قوم اور معاشرے میں تعلیم ہوتی ہے تو وہ تعلیم اور علم کے بل بوتے پر شعور ہوتا ہے، وہ ان کے اندر جرأت ہوتی ہے، ان کے اندر حق بات کہنے کا ایک عزم پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ان کے پاس علم نہیں ہوتا، تعلیم نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا تو لامحالہ طور پر وہ غلامی کی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں مگر حق کی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ یہی حال ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ہمیں تعلیم سے دور رکھ کر، ہمارے بچوں کو تعلیم سے اور سکولوں سے دور رکھ کر یہ ایک المیہ ہے اور ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ جب یہ بچے نہیں پڑھیں گے اور اکثریت تعلیم سے دور ہو جائے گی پھر ہم اپنی مرضی کرتے رہیں گے، اور یہ آواز تو چونکہ اٹھا نہیں سکیں گے، یہ غلامی کی زندگی بسر کرتے رہیں گے، مگر چونکہ علم اور شعور نہ ہونے کی وجہ سے یہ آواز بلند نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس طرف دھکیلا جا رہا ہے ملک و ملت کو، اور ملک ملت کے اس جوانوں کو اور طالب علموں کو، جب بھی بچے ہیں ان کو تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو میں بار دیگر کہتا ہوں کہ والدین اساتذہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آواز بلند کریں، اٹھیں، ان حکمرانوں کو لگام ڈالیں اور ان کے خلاف علم بغاوت بلند کریں تاکہ ہمارے بچے تعلیم سے دور نہ ہوں اور ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم مل سکے۔